रखेंगे बात को जारी। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब। आपके जी कौन साहब? मदर बोल रहा हूँ। जी मजर साहब। हाँ जी, आपका मौजू बहुत अच्छा है। मोहब्बत है जनाब आपकी। क्या नाम है, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं उकाड़ा से बोल रहा हूँ। उकाड़ा से। जी सर बोले, हुक्म। मैं आपसे ये पूछना था कि कुछ लोग जो हैं वो बेटों को ज्यादा नवाजते हैं, बेटियों को जमीन और जायदाद से हिस्सा नहीं देते। हाँ जी। ये सब फिक्के वाले जो हैं वो इस बात पर नहीं एग्री करते कि अपनी बेटियों को हिस्सा दिया, वो जहेज दिया बस तो बेटों को सब जायदाद दे दी। जी के बारे में आप तफसील से थोड़ा सा देखिए। इसमें जो कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने बेटियों का हिस्सा रखा है सूरत निसा में। जी सर। लेकिन वो बेटियों को हिस्सा क्यों नहीं देते? ये पाकिस्तान पूरे में ये रिवाज है। नहीं सर, कुछ अफराद हैं जो देने वाले हैं, वो देते हैं बेटियों को। यानी इतने कितने कोई वो क्वांटिटी अपना ये नहीं कि कम है। काफ़ी अफराद हैं जो बेटियों को बहुत नवाजते हैं, बल्कि लड़कों से ज़्यादा भी नवाजते हैं। कुछ ऐसे केसेस भी हैं और किसी हद तक आपकी बात भी दुरुस्त है। जी नहीं, वो जमीनों और जायदाद में हिस्सा नहीं देते। हमारी जमीन ना कम हो जाए, 500 किला जमीन है, 100 एकड़ बेटी को चली जाएगी जी, लेकिन वो नहीं देते। ये एक लो मेंटालिटी की बात होती है जी, और कुछ भी नहीं है। इसका दुनिया में और आखिरत में थोड़ा सा बता देखें। बात यह है कि जो कानून रब ने बना दिए ना, उससे जो भी हटेगा XYZ, उसको फिर वो ग्रिप में करता है। रब बर्दाश्त नहीं करता है कि अगर उसने कहा है कि इतना % बेटियों का बनता है, इतना % बेटों का बनता है, तो उसके बावजूद अगर हम उसके हुक्म की डिनाई करते हैं या हटाते हैं, तो ये ज़हन में रखिएगा कि अनकरीब वो हमें पकड़ने वाला है। हाँ जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? एक थोड़ा सा मेरा और सवाल है सर। मेरे बाप ने 2 शादियां की हुई। अच्छा जी। उसके पास 9 एकड़ जमीन है। अच्छा जी। वो हमें कहता है कि हम आपको 3 एकड़ देंगे, अभी नहीं। अच्छा जी। हमारा बाप कहता है कि जब मैं 100 दूंगा तो वो 3 एकड़ देंगे, उससे पहले नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। पहले वो जो मेरे हैं ना दूसरे भाई, हाँ जी, उनको दूंगा। वो जमीन को कष्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको बहुत पर के हिसाब से भी लोगों को भी कहा कि इसे समझाएंगे यार, ये क्यों हमें, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं जी, लेकिन वो इस जिद पर है अभी नहीं दूंगा, जब मैं फौत होऊंगा दुआ करो उस वक्त तो तुम ले। देखिए एक बात बताऊं, बात ये है कि आपने बात की है, मुझे बात नहीं करनी चाहिए, मौजूद थोड़ा हट जाएगा। बारह थोड़ी सी बात करता हूं कि जो आपके वालिद ने अपने हाथों से जमीन बनाई या दादा की जमीन थी, दादा की है, अगर दादा की है वो तो विरसे में चलती रहेगी। और हमने जो स्टडी की है, जो वरासत में चीजें चलती हैं ना, इसमें हमेशा फड्डे ही हुए हैं। एक्चुअल जो ऑनर होता है, जो क्रिएटर होता है, जिसने पहले सबसे पहले कोई चीज बनाई है, रब ने असल में उसके नसीब में वो चीज लिखी हुई होती है, और आगे सारा मामला बोनस का ही होता है। उसमें वो पूत सपूत वाली बात है। कुछ लोग तो उस जायदाद का बेड़ा ही गर्क कर देते हैं, उस विरसे का ही बेड़ा गर्क कर देते हैं, और कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो उस विरसे को इतना वसी कर देते हैं कि उसकी जो रूह है उसको भी वो पता चलता है कि पीछे जो मेरे संभालने वाले थे उन्होंने तरीके से संभाला है। बहरहाल जी ये मौजूद से हटकर बात है, इस पे फिर किसी दिन बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। जी नाज़रीन, बात हो रही थी माल का उलट जाना। अच्छा जनाब, ये बातें होगी कि पहले लिस्ट बन गई कि जी रब ने क्या क्या माल दिया। अब उसके बाद ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए वो जो कैपिटल होता है जी, कि किसी को इतना दे दिया, किसी को इतना, किसी को इतना, किसी को इतना। अब उस कैपिटल की सर्वाइविंग भी रब ने कही है, जिसमें तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारे अजीज़ों का हिस्सा है, तुम्हारे रिश्तेदारों का हिस्सा है। अब होता यह है कि जब अपने माल का गुमान होना शुरू हो जाता है ना, तो वहाँ पर इंसान कैलकुलेशन पकड़ लेता है कि यार मेरे पास ये, अगर मैंने इसको देना शुरू कर दिया है तो मेरा माल कम हो जाएगा। यही उसके जवाल की अलामत बन जाती है। इसी तरह जब इंसान टर्बो में या 4th गियर में जा रहा होता है ना, ये एक फैक्ट बात बता रहा हूँ, तो मिस्टर तकब्बुर जो है ये भी उसके साथ साथ टच कर रहा होता है उसको। अच्छा, वो जैसे ही हल्का से टच करता है वो फिर रब बचा जाता है, फिर हल्का से टच करता है फिर रब बचा जाता है। जब वो एक्सीडेंट करता है ना उसके साथ, किसके साथ? उस मालदार आदमी के साथ जिसको गुमान हो गया है कि ये माल मेरा है, और अगर मैंने ज़्यादा दे दिया अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, तो वो कम हो जाएगा। वो फिर उसको लेने के देने पड़ जाते हैं। यहाँ से माल का उलट हो जाना बनना शुरू हो जाता है। वो फिर डिप्रेशन का शिकार, फ्रस्ट्रेशन का शिकार, उलझन का शिकार, और एक होता है खुद ब खुद गुफ्तगू करना, अकेले बैठकर
عجیب عجیب سی باتیں کرنا، عجیب عجیب سی سوچ ڈیولپ کرنا، یہ تمام چیزیں کہاں لے کر جاتی ہیں؟ مال کے الٹ ہو جانے کی وجہ سے۔ بیس آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا مال کیوں الٹ ہو رہا ہے۔ آپ ریلیکس بیٹھے ہیں، یار میں نے تو بڑا سوچ سمجھ کے یہاں ہاتھ ڈالا تھا، یہ الٹ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ جہاں پر سوچ سمجھ آ جائے گی وہیں پر تو اس کا کنیکشن ختم ہو جائے گا، کیونکہ مال اس کا ہے، میرا یا آپ کا نہیں ہے۔ تو جب اس کا مال ہے، اس کو پتہ ہے کہاں پر کم کرنا ہے، کہاں پر اس کو بڑھانا ہے، کس بندے سے کس کی ضرورت کو کس وقت اس نے پورا کرانا ہے، یہ سارا سسٹم اس کے ہاتھ میں ہے جناب، آپ کے یا میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم اتنے سمجھدار افراد ہیں، ہم سمجھتے نہیں اب تو جناب بہت مضبوط۔ کچھ افرادوں کا یہ بھی بتاؤں کہ جی ہم تو بیک بون ہی ہماری اتنی مضبوط ہے، او نسل در نسل ہم لوگ رئیس زادے ہیں یا امیر زادے ہیں، ہمیں یہ چھوٹے موٹے لاسز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ شہنشاہ ایران کی مثال ہے، قارون کی مثال ہے، سکندر کی مثال ہے، 3600 مثالیں ہیں آپ کے سامنے۔ پھر کس چیز کا مان، پھر کس چیز کا گمان؟ یہ سب چیزیں دیکھنی ہے نا۔ جب تمام کی تمام چیزیں سامنے لائیں گے اور کیلکولیشن کریں کہ مال بڑھ کیسے رہا تھا اور الٹ کب سے ہونا شروع ہوا، پھر شاید اس نقطے تک پہنچ سکیں جس پہ انسانیت کی اصلاح رب نے چھپا کے رکھی ہوئی، انسانیت کی خدمت رب نے چھپا کے رکھی ہوئی۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بھی بڑا وہ کنفیوژن رہتی ہے لوگوں کو، کسی سے پوچھو بھائی کچھ اللہ کی راہ میں دیا کرو، یہ کیا کرو، وہ کرو، کہتے جی ہم دیتے ہیں، آج کل ذرا ہاتھ تنگ ہے، جیسے ہی ہاتھ کھل جائے گا نا ہم انشاءاللہ دینا شروع کر دیں گے۔ اچھا وہ جو اس طرح کی جو افراد گفتگو کرتے ہیں نا وہ وہیں رہ جاتے ہیں، یہ بھی مشاہدے کے اندر آئی ہے بات۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ رب اگر دے رہا ہے تو آپ آگے دے رہے ہیں۔ اب جب اگر اپنے 1-1.5 مہینے کا کوئی ریسٹ دے دیا آپ کو کہ بھی ابھی نہیں ہے، کیونکہ رب کو میں آپ کو پھر بتاؤں کہ رب کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے، ایگزامن ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، بندے کا امتحان چل رہا ہوتا ہے، دے کر بھی چل رہا ہوتا ہے، لے کر بھی چل رہا ہوتا ہے، یہ کنٹینیو زندگی کا حصہ میرا بھی رہے گا، آپ کا بھی رہے گا۔ اچھا اب جب رب دیکھتا ہے نا کہ یار 1-1.5-2 ماہ سے اس کو میں نے نہیں دینا، اب دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے، تو وہ پھر یہ گفتگو شروع کر دیتا ہے کہ آج کل ذرا جی پوزیشن نہیں ہے، آج کل ذرا ہاتھ میرا ٹائٹ ہوا ہے، وہاں پر رب اس کا ہاتھ ٹائٹ کر دیتا ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں آئیڈیاز، خیالی آئیڈیاز، کہ بس جیسے ہی کوئی بونس لگا، اس کو میں نے یہ کر دینا ہے، 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 ٹھیک ہے جی، یہ ہوتی ہیں خیالی باتیں۔ رب کی ذات بونس لگوا دیتی ہے، خدا شاید ہے، میں آپ سے جھوٹ نہیں بات کر رہا، وہ جتنے پلان ہوتے ہیں وہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اپنے نئے پلان آ جاتے ہیں آگے، اس کے بعد وہ پھر مال الٹا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ جو مل رہا تھا وہ 6-7-8 لوگوں کو فوکس کر کے رب دے رہا تھا کہ یار اس کے ذہن میں پتہ، رب کو یہ بھی تھا کہ جب دوں گا تو اس نے پلٹ جانا ہے اپنی بات سے، تو اسی لیے اس کا مال بھی الٹ جانا ہے، لیکن پھر بھی صدقے میرے رب کے وہ کہتا ہے اے بندے یہ لے، یہ تیری نیڈ ہے یہ لے، یہ تیرا ارادہ ہے یہ لے، یہ تیری نیت ہے یہ لے۔ وہ جیسے ہی آتا ہے جو اپنے پروگرام منیمم کیے ہوتے ہیں وہ جناب میکسیمم ہو جاتے ہیں، وہ جو 8-10 لوگوں کی کفالت کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے وہ اسی دن سٹاپ کر دیتے ہیں، وہیں پر وہ مال کا الٹ ہو جانا، اور اس کی ذہنی جو پریشانی ہوتی ہے یہ بھی آپ کبھی نہ سوچیے گا، او ہو یہ انسان کوئی توڑ پھوڑ کر دیتی ہے۔ کچھ افراد کہتے ہیں جناب جس دن کوئی چیز سٹارٹ ہوگی، جس دن کوئی چیز آن ہوگی تب سے آپ کو ہم رکھیں گے یا تب سے آپ کو ہم اجرت دیں گے۔ یہ ٹوٹلی کنسیپٹ ہے۔ او اللہ کے بندو کیسی باتیں کرتے ہو، رب تو یہ چیزیں نہیں دیکھتا کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو تو وہ تمہیں دیتا ہے، رب تو نہیں یہ چیز کاؤنٹ کرتا کہ ہم پراپر اس کے کہنے پر چلتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے۔ یہ تو آپ نے اور میں نے یہ چیزیں لگائی ہوئی ہیں، ہم تو گناہ بھی کرتے ہیں، ہم تو جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم تو بدکاری بھی کرتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو نکالنے کے لیے دوسرے کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، پھر بھی رب کی شان دیکھیں، وہ تو دیتا ہی رہتا ہے نا، یا اس نے شرائط رکھی ہیں، اور حضرت انسان اتنا معذرت کے ساتھ کمزور ہے، وہ کہتے نہیں پہلے میرا پروجیکٹ، میرا کام، میرا نظام اس کو تھوڑا سا سیدھا ہونے دو، پھر میں کچھ رب کی راہ میں دوں گا۔ تو پھر رب کو تمہارا ایسا مال نہیں پسند، پھر تمہارا مال الٹ ہو جاتا ہے، پھر کوئی
کسی کے چکر میں آ جاتا ہے. کوئی کہتا ہے جی کوئی بلیک میجک ہو گیا ہے, کوئی کہتا ہے جی کسی نے مجھے ہینگ کر لیا ہے, کوئی کہتا ہے جی کسی نے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے. اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ اپنی نیت کے اندر ہی کھوٹ جو ہے اس نے سارا تیرے مال کو الٹا دیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. تو جو رب کی ذات مال آپ کو دے, جو رب کی ذات آپ کو عطا کرے, جو رب کی ذات آپ کو نوازے, جو رب کی ذات آپ کے اوپر فضل والا معاملہ کرے, اس میں خدارہ یہ چیزیں مت کیا کریں, یہ چیزیں مت سوچا کریں. جب یہ سوچیں آنا شروع ہو جائیں گی, یہیں سے لائف ہینگ ہو جاتی ہے. جہاں دیکھیں وہ بار بار آپ کو کہتا ہے کہ کمٹمنٹ مت کرو, اگر کمٹمنٹ کرو تو اس کو پورا کرو. جب ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ اچھا گھبرانا, ہم تیرے ساتھ ہیں, تیرا کوئی مسئلہ ہوا تو ہم تیرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, یہ کہنا آپ نے ہے, کرنا اس نے ہے. نیت رب دیکھتا ہے, اور رب وہ وسائل بھی بناتا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس بندے نے نیت کی ہے کہ اس کے بندے کی مدد کرے گا, چلو اس کو یہاں پر مانیٹر بناتا ہوں, اس کے ہاتھ سے یہ کام کرواتا ہوں. ورنہ رب کو کیا پڑی ہے کمی کسی چیز کی. رب کے پاس جو 2 پاورز ہیں, کن فیکن, وہ تو کسی سے بھی کسی لمحے کیا کروا دے, آپ اور میں تو نہیں جانتے. یہ جان سکتے ہیں, کبھی بھی نہیں جان سکتے. یہ صرف ہماری سوچیں چھوٹی ہو چکی ہیں, ہم لوگ اپنے ٹریک سے ہٹ چکے ہیں. جو بیس ہے نا ہماری, اس کو ہم کھو بیٹھے ہیں. یہی تو نظام ہے جس کی وجہ سے خرابی ہے, یہی الجھن کا باعث ہو رہا ہے. اور آج اگر ہم یہ چیز اپنے اندر قائم کر لیں کہ ہمارا کچھ نہیں ہے, سب کچھ میرے رب کا ہے, پھر یہ کیلکولیشن کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. پھر سائل آئے تو ہے تو دے دو, نہیں ہے تو جو ہے وہی دے دو. پھر دیکھو یہ نظام زندگی ہے. جینا آپ نے بھی ہے, جینا اس نے بھی. سانس کا مالک آپ کا رب ہے, اس کے بھی سانس کا مالک ہی رب ہی ہے. وقت آپ نے بھی گزارنا ہے, اس نے بھی گزارنا ہے. فرق صرف سٹیٹس کا آ جاتا ہے, وہ آج آپ سے مانگنے آیا ہے.